شہریار ایک عام سا لڑکا تھا مگر اپنے خیال میں وہ پوری گلی کا ہیرو تھا۔ بال ہمیشہ جیل لگا کر سیٹ کرتا، پرفیوم ایسے لگاتا جیسے کسی پرفیوم کمپنی کا برانڈ ایمبیسیڈر ہو، اور آئینے کے سامنے روزانہ کم از کم 15 منٹ پوز بنا کر دیکھتا کہ کون سا زاویہ سب سے زیادہ ہیرو والا لگ رہا ہے۔ ایک دن گلی کے نکڑ پر کھڑا وہ اپنے دوست بابر کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی فلسفیانہ بات سمجھا رہا تھا۔ بابر، اصل محبت وہ ہوتی ہے جو بغیر وائی فائی کے بھی کنیکٹ ہو جائے۔ بابر ابھی ہنس ہی رہا تھا کہ سامنے سے ایک موٹر سائیکل گزری اور اس پر بیٹھی مہوش نے شہریار کی طرف دیکھا، یا کم از کم شہریار کو یہی لگا کہ اس نے دیکھا۔ مہوش نئی نئی گلی میں آئی تھی، آنکھوں میں اینک، ہاتھ میں کتاب اور چہرے پر ایسی نان سینس قسم کی سنجیدگی کہ محلے کے سارے لڑکے ایک نظر دیکھ کر ہی اپنی قسمت پر رونے لگتے۔ شہریار کو لگا کہ قسمت نے اسے موقع دیا ہے۔ اس نے اگلے ہی دن منصوبہ بنایا کہ مہوش سے تصادفی ملاقات کرے گا۔ پلان یہ تھا کہ وہ لائبریری کے پاس سے گزرے گا جہاں مہوش آتی ہے، اور اتفاقاً اس کے ہاتھ سے کتاب گرا دے گا۔ پھر وہ کتاب اٹھا کر شکریہ ادا کرے گی اور کہانی شروع ہو جائے گی۔ اگلے دن سب کچھ پلان کے مطابق ہوا، بس ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی۔ مہوش کے ہاتھ سے کتاب تو گری مگر شہریار کے پاؤں پر۔ کتاب اتنی موٹی تھی کہ شہریار کا پاؤں سن ہو گیا اور وہ بجائے ہیرو کی طرح کتاب اٹھانے کے آہ آہ کرتا ہوا ایک پاؤں پر اچھلنے لگا۔ مہوش نے آئی برو چڑھا کر کہا، آپ ٹھیک ہیں یا یہ آپ کا کوئی نیا ڈانس سٹائل ہے؟ شہریار شرمندہ سا ہنس کر بولا، نہیں، اصل میں کتابوں کا بہت شوقین ہوں، اس لیے پاؤں سے بھی پڑھ لیتا ہوں۔ مہوش نے ایک سیکنڈ کے لیے اسے دیکھا، پھر سر ہلا کر کتاب اٹھائی اور چل دی۔ شہریار نے بابر کو پیچھے سے کہا، دیکھ لیا، یہ صرف پہلی قسط تھی، ابھی تو پورا سیزن باقی ہے۔ کتاب والا پلان ناکام ہونے کے بعد شہریار نے سوچا کہ اب کوئی اور طریقہ اپنانا پڑے گا۔ بابر نے مشورہ دیا، یار، آج کل لڑکیوں کو ہنسنے والے لڑکے پسند آتے ہیں، تم کوئی مزاحیہ حرکت کرو۔ شہریار نے فوراً کہا، ہاں، میں اسے ہنسا دوں گا اور پھر دل میں جگہ بنا لوں گا۔ اگلے دن مہوش پارک میں بیٹھی تھی، لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ شہریار نے سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے۔ اس نے جیب سے ایک آدھا کھایا ہوا آم نکالا، پتہ نہیں وہ جیب میں کیوں تھا، اور بابر سے کہا، دیکھنا، میں اسے فروٹ لنجینا والی فیلنگ دوں گا۔ وہ چلتا ہوا مہوش کے قریب گیا، لیکن پیر کیچڑ میں پھسل گیا اور آم سیدھا مہوش کے لیپ ٹاپ پر جا گرا۔ مہوش نے چونک کر کہا، یہ کیا ہے؟ شہریار ہانپتا ہوا بولا، یہ محبت کا پہلا پھل ہے۔ مہوش نے لیپ ٹاپ سے آم کا گودا صاف کیا اور بظاہر پرسکون لہجے میں کہا، آپ جیسے لوگ ہی ہیں جن کی وجہ سے محبت کی ساکھ خراب ہوتی ہے۔ بابر دور سے ہنستا ہوا بولا، واہ بھائی، رومانس کا فروٹ سلاد بنا دیا۔ شہریار نے حوصلہ نہیں ہارا، اس نے طے کیا کہ اگلا قدم بغیر کھانے کے سامان کے ہوگا۔ چند دن بعد اس نے ایک پرانا گٹار نکالا جس پر صرف 3 تاریں تھیں۔
اور महविश के घर के सामने गाने का मंसूबा बनाया। रात के 8 बजे वो गिटार बजाकर गाने लगा, तुम आई हो मोहब्बत में हमारी जान लुट गई। मोहल्ले वाले समझे कोई बैंड प्रैक्टिस कर रहा है। सब बालकनी से झांकने लगे। महविश खिड़की से निकली और बोली, ये आप हैं या कोई बिल्ली जख्मी हुई है? शहरयार ने मुस्कुराकर कहा, ये तो मोहब्बत की मेलोडी है। महविश ने जवाब दिया, तो प्लीज इस मेलोडी को बंद करें वरना मैं पानी की बाल्टी भेज दूंगी। शहरयार ने गिटार कंधे पर डाला और आहिस्ता से बाबर से कहा, पानी की बाल्टी में भी रोमांस होता है अगर दिल से देखा जाए तो। शहरयार ने फैसला किया कि अब वो कोई प्रॉपर और इज्जतदाराना प्लान बनाएगा, ना आम, ना गिटार, ना ड्रामा। बाबर ने कहा, यार इस बार तुम बस सीधा जाके बात करो, नो स्टंट, नो फिल्मी डायलॉग, बस नॉर्मल इंसान की तरह मिल लो। चुनाचा अगले दिन शहरयार ने साफ सुथरा लिबास पहना, जूतों पर पॉलिश की, बालों को कम जेल लगाकर नॉर्मल रखा और मोहल्ले के कैफे में जा बैठा जहां महविश अक्सर आती थी। कुछ देर बाद महविश भी आई और उसने शहरयार को देखकर चौंकने के बजाय हल्का सा सर हिलाया। शहरयार ने हौसला करके कहा, अस्सलामुअलैकुम, अगर बुरा ना माने तो मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। महविश ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि आप आज कोई अजीब हरकत नहीं करेंगे। शहरयार ने फौरन हाथ उठाकर वादा किया, कसम से आज सिर्फ चाय पीऊंगा और आम इंसान की तरह बात करूंगा। वेटर आया। शहरयार ने चाय का ऑर्डर दिया। महविश ने पूछा, आप जिंदगी में करते क्या हैं? शहरयार ने संजीदगी से कहा, मैं ख्वाब बेचता हूँ। महविश ने हैरत से कहा, मतलब? शहरयार ने मुस्कुरा कर कहा, जी, आंखों में। महविश हल्का सा मुस्कुराई और ये शहरयार के लिए जीत जैसा लम्हा था। चाय आई, दोनों ने बातें शुरू की, किताबों के बारे में, फिल्मों के बारे में और थोड़ा बहुत अपने बचपन के किस्से। लेकिन जैसे ही शहरयार ने चाय का पहला घूंट लिया, वो जल गया और मुंह से निकला, हाय अम्मा। पूरी मेज पर चाय गिर गई और पास वाले जोड़े की तरफ छींटे भी गए। महविश ने हंसते हुए कहा, आपके लिए नॉर्मल रहना भी एक एडवेंचर है ना? शहरयार ने सर झुकाकर कहा, शायद, लेकिन आपकी हंसी सुनकर लग रहा है कि मेरा एडवेंचर कामयाब है। महविश ने चाय साफ करने में उसकी मदद की और जाते हुए कहा, चलें अगली बार मिलते हैं, लेकिन बराहे करम इस बार पाँव, खाना और गिटार सब घर पर छोड़ दीजिएगा। शहरयार ने दिल ही दिल में कहा, यानी अगली मुलाकात कन्फर्म है, कामयाबी की खुशबू आ रही है। चंद हफ्ते बाद शहरयार और महविश में काफी बातचीत होने लगी, कभी कैफे, कभी पार्क, कभी फोन पर। बाबर ने एक दिन शहरयार को छेड़ते हुए कहा, भाई अब तो आपकी लव स्टोरी सेट है,
کیوں نہ کوئی سرپرائز ڈیٹ کر ڈالو۔ شہریار نے آئیڈیا پکڑ لیا اور مہوش کو میسج بھیجا، آج رات 8 بجے بلو لوٹس کیفے آنا، سرپرائز ہے۔ ادھر اتفاق سے مہوش کی دوست صبا نے بھی اسے کہا، آج رات 8 بجے بلو لوٹس کیفے آنا، ایک لڑکا تمہیں پسند کرتا ہے، وہ ملنے آ رہا ہے۔ مہوش سمجھی شاید کوئی اور ہے، اور شہریار کو لگا کہ یہ صرف ان کی اسپیشل ڈیٹ ہے۔ رات آئی، شہریار نے پرفیوم لگایا، پھول لیے اور دل میں پوری فلمی انٹری کا پلان بنایا۔ وہ کیفے میں پہنچا اور دیکھا کہ مہوش پہلے سے ایک میز پر بیٹھی ہے، لیکن سامنے ایک اور لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ شہریار کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ بابر کو میسج کرنے ہی والا تھا کہ مہوش نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا، آؤ آؤ بیٹھو، یہ زبیر ہیں، صبا کا کزن، صبا نے بلایا تھا۔ شہریار بیٹھ گیا مگر اندر ہی اندر چلتا رہا۔ زبیر بھی مزے سے کہہ رہا تھا، میں نے سنا ہے آپ کو آم پسند ہیں۔ شہریار نے زیر لب کہا، ہاں، خاص طور پر وہ جو لیپ ٹاپ پر گرتے ہیں۔ کچھ دیر کی عجیب سی خاموشی کے بعد زبیر کو فون آیا اور وہ چلا گیا۔ مہوش نے شہریار کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، پتہ ہے میں نے آج صبا کو کہا کہ جس کے ساتھ میری سب سے زیادہ مزاحیہ یادیں ہیں وہی شاید میرا سب سے قریب ہے۔ شہریار نے حیرت سے پوچھا، اور وہ کون ہے؟ مہوش نے مسکرا کر کہا، کون ہوگا، جو آم سے لے کر گٹار تک سب کر چکا ہے، تم ہی ہو۔ شہریار نے گہرا سانس لیا اور بولا، تو پھر میڈم، اب کوئی پھل گرائے بغیر آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ مہوش نے ہلکا سا سر ہلایا۔ شہریار نے نرمی سے کہا، کیا آپ میری زندگی کا باقی کا ایڈونچر بنیں گی؟ مہوش نے مسکرا کر کہا، جی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر ایڈونچر کے ساتھ چائے ضرور ہوگی۔ بابر، جو پاس کی میز پر چھپ کر سن رہا تھا، زور سے بولا، اور آم کا کیا ہوگا؟ سب ہنس پڑے اور کہانی ہنسی کے ساتھ ختم ہو گئی۔